الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے ریزرو سیٹوں پہ حق اور انصاف پہ مبنی فیصلہ دیا ہے۔ آج پورے قوم کے لیے، 25 کروڑ عوام کے لیے، جمہوری قوتوں کے لیے، محب وطن پاکستانیوں کے لیے، چاہے وہ پاکستان میں ہے یا باہر ہے، ایک خوشی کا دن ہے۔ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ نوافل ادا کرے، رب کا شکر ادا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ فیصلہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہمارا حق آخر کار ہمیں مل گیا۔ یہ وہی حق تھا جس کے لیے ہم کہتے چلے آ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ الحمدللہ آج سپریم کورٹ کے پریکٹیکلی 11 ججز نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ 11 ججز نے یونانیمسلی اپنے اپنے نوٹ میں یہی کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حقدار ہے ان سیٹوں کا۔ الحمدللہ جو 8 اور 5 کے تناسب سے جو اپیلیں الاؤ ہوئی ہے اس کے مطابق بھی سیٹیں واپس پاکستان تحریک انصاف کو ہی ملے گی۔ آج سپریم کورٹ نے ہولڈ کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ جو لوگ مٹانا چاہ رہے تھے وہ ریوائیو ہو گئی ہے۔ ہم کمیشن کو استدعا کرتے، کمیشن سے مطالبہ کرتے فوراً کہ سپریم کورٹ کے ان احکامات پہ فوراً عمل درآمد کیا جائے، اور سب سے پہلے سپریم کورٹ ہمارے الیکشن کمیشن ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن کا سرٹیفکیٹ ہمیں اسی ہفتے میں ایشو کرے۔ ہم پر بھی مطالبہ کرتے کہ جلد سے جلد ان احکامات پہ عمل درآمد کر کے پاکستان تحریک انصاف کو ان کے ریزرو سیٹیں دی جائے تاکہ جو الیکشن رکا ہوا ہے وہ اپنے مقام پہ پہنچ جائے اور وہ الیکشن ہو جائے۔ اس موقع پہ میں یہ کہتا ہوں اس میں سب سے بڑا رول ہمارے چیف منسٹر کے پی کے علی امین خان صاحب نے بھی پلے کیا تھا، جس نے بولڈ سٹیپ لیا تھا، جس نے ان کا اوتھ روکا تھا۔ ہم ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ جسٹس باعزیزہ نے یہ فیصلہ کیوں نہیں سنایا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، پنجاب میں کے الیکشن دوبارہ ہوئے نہیں، دیکھو وہ الیکشن دوبارہ الیکشن کرانے کا کوئی کوشچن نہیں ہے، اور قاضی پائسا نے ہی الیکشن، یہ روٹین میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پاناما کے کیس میں بھی جو جج صاحبان ججمنٹ لکھتے ہیں وہ اپنا نوٹ پڑھ کے سناتے ہیں، تو قاضی پائسا صاحب نے کچھ انمول نہیں کیا کہ منصور علی شاہ صاحب نے پڑھا۔ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، جب کوسا صاحب چیف جسٹس نہیں تھے، پاناما کا کیس سن رہے تھے تو اعجاز افضل صاحب نے ہی اپنا نوٹ جو پڑھ کے سنایا تھا۔ یہ ہوتا ہے روٹین ہے۔ دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم نے قاضی پائسا صاحب کے خلاف اس کیس پہ عدم اعتماد نہیں کیا تھا، یہی مشورہ تھا اور یہ ہم نے چلایا تھا، آسان طریقے سے ختم ہوا۔ اب الحمدللہ ان کا 2/3 میجارٹی کے حساب سے جو آئین میں ترمیم کرنے جا رہے تھے وہ راستہ روک گیا۔ آپ بھی کچھ بولے۔ دیکھیں یہ میں کہتا ہوں آپ سے، پاکستان کی عوام سے، آپ کو مبارک ہو۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہرا دن ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ایسے دن ہیں جب طاقتور اور جابر کے ارادوں کو مات دی ہو عدالت نے، جو یہ چاہتے تھے کہ سیٹیں ہم سے چھین کر اور ہمیں مال غنیمت کے طور پہ بانٹتے اور آئین کا حلیہ بگاڑیں۔ آئینی ترامیم کے ذریعے ان کے ارادے آج پاش ہوئے ہیں، آج آئین کی فتح ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑا دن ہے، یہ بہت بڑا دن ہے۔ میں عوام کو خوشخبری دیتا ہوں کہ آج ہم نے ایک قانونی جنگ جیتی ہے، اب ہمیں سیاسی جنگ بھی جیتنی ہے۔ پاکستان کے عوام کا جو ارادہ تھا 8 فروری کو، اس کو سلب کیا گیا، اس ارادے کو ہم نے اب منوانا ہے اور ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے۔ آج کی قانونی فتح ایک قدم ہے اس منزل کی جانب۔ ہماری منزل یہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہو، پاکستان میں آئین کا دورہ ہو، اور جو لوگ آئین اور جمہوریت کو پامال کرنا چاہتے ہیں ان کو شکست ہو۔ ہم کھڑے ہیں سیسا پلائی دیوار کی طرح، ہم ہر سطح پہ مزاحمت کریں گے۔
میں آخر میں پاکستان تحریک انصاف ویمن ونگ کی صدر طول شاہ زیب صاحبہ کے بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. انہیں بڑا رول پلے کیا ہے یہ پرائرٹی لسٹیں فائنل کرنے میں. رات 4 بجے تک یہ جاگتی رہی, میرے سے وہ لسٹیں فائنل کرتی رہی, اور اس مقام تک لانے میں ان کا بڑا رول ہے. ان کا بھی بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ بھی اپنے خیالات کا بھی. جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بول لیں آ رہی جی نہیں, یہ ICA نہیں تھا, یہ اپیل ہے. ہم نے پٹیشن فائل کر دی تھی, پٹیشن اس سے آگے کچھ نہیں ہے, اور کچھ نہیں ہے, وہی ہے. اس کے بعد کچھ نہیں ہے آپ, اور کچھ نہیں ہے, مزید کوئی اپیل نہیں ہے. بولیے آپ. جی اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. انشاءاللہ PTI پوری دنیا نے دیکھا کس طریقے سے جمہوریت کا استحصال کیا گیا, عوام کے مینڈیٹ کا خون کیا گیا, اور پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کیا گیا. آج اس عدالت نے اس بات کا یقین دہانی کرائی, اس بات کا اقرار کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ناانصافی ہوئی, عوام کے ساتھ ناانصافی ہوئی, عوام ووٹر کے ساتھ ناانصافی ہوئی, اور آج وہ ناانصافی دیکھیں انڈو ہوئی ہے. میں شکریہ ادا کرتی ہوں اپنی عدالت کا کہ انہوں نے آئین کی اسپرٹ کے مطابق جمہوریت کو مستحکم کیا ہے. انہوں نے مہربانی کی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جس کو ووٹرز نے ووٹ دیا تھا اس کو واپس اسمبلیوں تک لے کر آئے ہیں, جس کو زبردستی باہر نکالا گیا تھا. اب میرا اسی بڑی سپریم کورٹ سے مطالبہ ہے کہ ہمارے لیڈر کو انلیگل طریقے سے ناجائز اور جھوٹے کیسز بنا کے زبردستی قید میں رکھا گیا ہے. ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے وہ اس سلوک کو ڈیزرو نہیں کرتے, وہاں بھی انصاف کریں. عمران خان کی پٹیشنز کو فوراً لگایا جائے اور فوری طور پہ انصاف دیا جائے. میں شکریہ ادا کرتی ہوں بیرسٹر گوہر صاحب کا جنہوں نے اس پورے مشکل وقت میں خواتین ونگ کا ساتھ دیا, سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں, اس وقت جب ہم اتنی فسائیت کا دور تھا, انہوں نے یہ کیس ہماری آواز بن کے, عوام کی آواز بن کے اس سپریم کورٹ کے حال, یہ جو کورٹ نمبر 1 میں اس عوام کی آواز بنے. نیاز اللہ نیازی صاحب کا جنہوں نے سٹولن مینڈیٹ پہ آواز اٹھائی, ہمارے تمام وکلا ILF, اور اب بالخصوص اپنی ویمن ونگ کا جنہوں نے نہ دن دیکھا ہے نہ رات دیکھی ہے, اور نہ انہوں نے سیٹوں کی کبھی لالچ کی ہے, لیکن وہ پاکستان کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہیں, وہ انصاف کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہیں, وہ انصاف کا بول بالا کرنے والے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں. آج اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے. ہماری سپریم کورٹ نے آج ان خواتین کو جن کا حق بنتا تھا, جن کو عوام نے ووٹ دیا اس پارٹی کو, وہ واپس ایوان میں لے کر آئی. میں ان کی بہت مشکور ہوں. بہت شکریہ. ایک منٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آئین جب تک فارم 47 کے لوگوں کو یہ عوام کے مینڈیٹ ڈھاکہ مارے ہوئے چوری شدہ مینڈیٹ کو جب تک بحال نہیں کرتی ہے عدالت, تب تک عوام کی بالادستی کو تسلیم نہیں ہوگا. تو آئین کی بالادستی, آئین پلامرداری, قانون کی جو ہے پاسداری, یہ یقینی بنائی جائے. یہی میں سمجھتا ہوں عدلیہ کا کام ہے. عوام کو انشاءاللہ صحیح آزادی مل کر رہے گی, اور یہی عمران خان کا عزم ہے. آج عمران خان کی جیت ہوئی ہے. آج پاکستان تحریک انصاف, ہم لوگوں نے, میں نے بھی اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا لکھا ہوا تھا, ہمارے سارے فارمز میں ہم نے پاکستان تحریک انصاف لکھا ہوا تھا, اور ہمیں یہ بخیر کے الیکشن کمیشن کو بھی آج سبورشن آف کانسٹیٹیوشن کے تحت جواب دہ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن مستعفی ہو, فوراً مستعفی ہو, تاکہ عوام کے ساتھ جو ظلم اور جو ناانصافی روا کی گئی ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے. اور جب تک عمران کو مخلصی نہیں ہوتی ہے
بشرا بیوی کو مخلصی نہیں ہوتی ہے, ہمارے دیگر اسیران کو مخلصی نہیں ہوتی ہے, صحیح معنی میں آزادی نہیں آ سکتی ہے. اور جمہوریت تبھی پنپے گی, جمہوریت تبھی پھلے پھولے گی, آئین کی بالادستی ہوگی جب صحیح معنی میں یہ مینڈیٹ کو ریسٹور کیا جائے گا اور ڈھاکہ شدہ مینڈیٹ کو ختم کیا جائے گا. اللہ کا احسان ہے اور عوام کی جیت ہے. آج ہم مشکور ہیں سپریم کورٹ کے بھی. میں تمام میڈیا والوں, میں آپ کو اس کیمرہ کی نظر سے پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آئین پاکستان جیت چکا ہے, اور وہ ہمارا قائد جو بیہائنڈ دا بار ہے 180 مقدمات میں, وہ ہمیشہ رول آف لا کی بات کرتا ہے. ہم آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہیں, آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں. آج پاکستان کا آئین جیتا ہے, آج ریاست جیتی ہے, 22 کروڑ عوام جیتی ہے, اور انشاءاللہ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ کو جو لوگ فارم 45 پہ جیتے ہیں, راجہ سلیمان اکرم صاحب ساتھ کھڑے ہیں, اون صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو تو ایک بندہ بھی ووٹ نہیں ڈال سکتا. ہمارے یہ تمام اراکین انشاءاللہ اسمبلی میں آ رہے ہیں, عمران خان بھی آ رہا ہے, اور فارم 45 کی حکومت بن رہی ہے, اور اس ملک میں دوبارہ انشاءاللہ 22 کروڑ عوام کی ریاست مدینہ بننے جا رہی ہے. میں عوام کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. السلام علیکم پاکستان. میں آپ سب کو یہ کہتی ہوں کہ آج ریزرو سیٹ نادیہ کھٹک کی جیت نہیں بلکہ ریزرو سیٹ بشرا عمران کی جیت ہے. ہم ان کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں, اور میں کہوں گی قومی اسمبلی میں ریزرو سیٹ کی خواتین مائنورٹیز نہیں آ رہی. پاکستان تحریک انصاف عمران خان آ رہا ہے, اور میں یہ کہوں گی کہ آج اس سپریم کورٹ نے جو انصاف کیا ہے, اور عمران خان کی ناموجودگی نہیں بلکہ ایک ایک لفظ جو سپریم کورٹ میں گونج رہا تھا وہ تھا پاکستان تحریک انصاف, اور یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو ملی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد و آل محمد. آج جمعے کا دن ہے, مبارک دن ہے. آپ سب سے درخواست ہے کہ 2 رکعت